دوڑتی ہیں۔ میں نماز میں جب نیت کرتا ہوں تو انی وجہت حدیث پڑھتا ہوں، کوئی حل نہیں، پڑھ لیا کریں۔ کسی کو صدقہ دیتے وقت اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں؟ پہلے خود بنو۔ جب تم خود بنو گے ہر نماز کو، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ بھی بن جائیں گے۔ میں اپنی تنخواہ میں سے آدھا حصہ باپ کو دیتا ہوں، آدھا خود پر بھی خرچ کرتا ہوں۔ مجھے والد کہتے ہیں کہ آپ کم پیسے دیتے ہیں، گھر سے نکل جانے کا بھی کہتے ہیں، تو اللہ تو جانتا ہے نا میرا بھائی۔ اگر وہ بالکل راضی نہ ہوں، چھوڑ دے گھر، ان کو یہ دیتے ہیں اسی کا کرایہ پہ گھر میں جائے، وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ باتھ روم میں ننگے نہا سکتے ہیں، باتھ روم ننگے کیسے؟ دروازہ بند نہیں ہوگا، کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، پھر نہیں نہا سکتے۔ اگر بند ہے تو پھر ننگے کہاں ہیں؟ میری بیٹی 8 سال کی ہے، پڑھتی نہیں ہے، اس کے لیے آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ایک شخص نے غصے میں اپنی بیوی سے کہا کہ میری طرف سے آزاد طلاق ہو گئی۔ طلاق بولے نہ بولے، اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ شوہر سے بیٹے کے جراثیم لے کر اس کی بیوی کے لیے، اگر کسی دوسرے کے جراثیم لے کر رکھیں گے وہ تو زنا ہے، اپنے خامن کے رکھو تو وہ جائز۔ تو اس میں تو ہے ہی لڑکیاں، لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے نا، یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ جاہل لوگ ہیں، اور لڑکی ہر پیدا کرتی ہے، اگلے دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں نکال دیں گے۔ اس کا قصور کیا ہو؟ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی نکلے گی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ عورت ہونے کے لیے داماد بانجے کے ساتھ جا سکتی ہے۔ قبروں پر جو پتے رکھتے ہیں یا کھجور بالکل ناجائز ہے۔ بیر روحا بیر حضرات لکھنے کا کیا فائدہ؟ طلاق کے بارے میں شک کو الفاظ آکی ہے۔ خاوند بیوی سے کہا اگر تم نے فلاں کام میں طلاق دے دوں گا، تو وہ دے دوں گا سے نہیں ہوتی۔ بیوی نے غصے میں آ کر اپنے شوہر پہ ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی نامرد شوہر ہوگا؟ شوہر مرد ہو تو بیوی کو جرأت ہے کہ ہاتھ اٹھائے، وہیں اس کو ٹھیک نہ کرتے، ہمیشہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بھول جائے۔ سجدے میں پاؤں نہیں اٹھنے چاہیے، اگر غلطی اور فوراً رکھ دیں۔ میری بہن کی شادی ہو رہی ہے، کچھ مقتدی میری مدد کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کو واپس کر رہے ہیں۔ آپ کو واپس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میری 2 بیویاں ہیں اور میں ایک سے بیٹا ہے، دوسری سے بیٹی ہے، دونوں کو 1 سال کا خرچہ دے کر ایک ساتھ ہی طلاق دے دوں، ٹھیک ہے، دے دوں، ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے شوق سے 2 شادیاں کر دیتے ہیں، جب وہ مار پڑتی ہے اب طلاق کا فکر ہو جائے۔ بہرحال پاکستان سے ہیں ہم، نماز با جماعت میں نہ ملیں تو نماز قصر پڑھیں گے، آپ مسافر ہیں۔ مقدس مقامات کی جو زیارات کی جاتی ہیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے، لیکن تاریخی چیز پر ان چیزوں کا دیکھنا منع بھی نہیں ہے۔ اگر نیت ہم نے کر لی، نماز میں کھڑے ہو گئے، اگلی سب میں جگہ تو جا سکتے ہیں آپ آگے۔ حرم کی فرض نمازوں کو چھوڑ کے لوگ زیارتوں پہ جاتے اور سخت گناہ ہے۔ حرم مکہ ہو یا مدینہ پاک کا، نمازی کے آگے نہ گزریں، موبائل میں بغیر ضرورت کے تصویر نہ لیں،
طواف کے 7 چکروں میں اگر عمرے کا طواف ہے تو پہلے دفعہ 7 چکروں میں کندھا ننگا رکھیں گے. غسل کر کے نماز جائز ہے. اگر پہلے تم نے وضو کی نیت کر لی تھی تو جائز ہے. شیشے کے سامنے نماز ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے. مجھے غلط خیالات آتے رہیں. آتے ہیں نا، تم خود تو بلا کے نہیں لے آتے ہو. بالکل ان 4 اماموں سے ایک کی تقلید ضروری ہے. 4 کی تو بیعت خود کر ہی نہیں سکتے. اگر ایک مسئلہ ایک امام کا مانا جائے، دوسرا مسئلہ دوسرے امام کا مانا جائے تو دونوں کام نہیں ہوں گے انشاءاللہ. جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں. چھوٹی موٹی بدعت کی تو سارے کرتے ہیں. رکن یمانی کا چومنا منع ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے. احرام کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں. میاں بیوی ہم ایک جگہ نوکری کرتے ہیں اور میری تنخواہ کے پیسے شوہر لے لیتے ہیں، اس کے لیے بالکل ناجائز ہے. یہ آپ کا حق ہے، آپ لیں. ہمارے مدرسے کی معلمہ بیمار ہے، اللہ شفا دے. عورت بھی مفتی کورس کرنا چاہے کر دے، اچھی بات ہے کہ عورتیں مسئلہ پوچھیں تو بتا سکیں. اگر ہم رمضان شریف میں آئے، حرمین میں ہوں اور ان کے پیچھے وتر پڑھیں تو ہمارے پھر بھی ادا ہو جاتے ہیں. اپنے بعد میں پڑھیں تب بھی جائز ہے. میرے دوست ہیں نصرت امریکہ میں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. جو بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے نا، اس کے لیے غسل ہے نہ جنازہ ہے. ہم نے طواف کر دیا، صفا مروا کے 2 چکر لگائے، طبیعت خراب ہو گئی. اب آرام کر کے ہم صبح کر لیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن احرام ہے تو احرام بندہ رہے. احرام کھول دو گے تو پھر تو دم پڑ جائے گی. میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے. بہرحال میری بہن بیمار ہے. کسی نے کہا ہے کہ آیات شفا جو ہیں، ہاں بالکل قرآن مجید میں 7 آیات شفا ہیں. وہ کسی قاری کے پاس یا عالم کے پاس بیٹھ کے لکھوا لو. میری 2 بیویاں پریشان ہوں، طلاق دو. کوئی طلاق میں مجھے اب گزارا نہیں ہو رہا، بہتر ہے طلاق دو. عمرہ اگر بغیر وضو ہو جائے، بغیر وضو طواف اگر تم نے کر دیا ہے تو گناہ ہے. پھر توبہ کرو، استغفار کرو اور طواف بھی دوبارہ کرو. من اعلیٰ آسمان میں ایک مقام کا نام ہے. صوفیاء کے سما سے مراد وہ بھی یہی آسمان ہے. حرم کا حضور جو ہے پورا مکے کا شہر حرم ہے. میری والدہ شوگر کی مریض ہے. ہم لوگ مدینے سے عمرے کے لیے آئے، خانہ کعبہ کے 7 چکر مکمل کیے، نفل کیے، صفا مروا کے لیے گئے. امی کے 2 چکر مکمل ہو گئے. امی کو وضو کی وجہ سے سائز چھوڑنی پڑی، مکمل نہیں ہوا. اس کے بعد 2 دن ہو گئے. 12 وہ بغیر وضو کے بھی صفا کر سکتی تھی، نہیں کیا تو دم پڑ جائے گی. صلاۃ تسبیح پڑھنا جائز ہے، لیکن اپنی اپنی پڑھا کرو. یہ نماز جماعت نہ کیا کریں. میں مدینے سے عمرے کے لیے نکلا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ نفل اور نیت کے بعد احرام کھول نہیں سکتے. میں نے غلطی سے نیت کے بعد احرام کھول دیا تھا. طواف کے نفل بھی سائی کے بعد پڑے، مجھے سمجھ نہیں کھول دیا تھا. کیا ہونا، کپڑے پہن لیے، کپڑے پہن لیے تو بھائی نہیں ہوا، دم پڑ گئی. ائمہ 4 کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو مسائل ہم خود سمجھ نہیں سکتے ان کے تحقیق کی اتباع کریں.
اگر کوئی شخص حنفی تھا مسلک بدل کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بدلنے کی وجہ بھی تو بتائے نا۔ اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے کہ اس کو حنفی مسلک میں نقص نظر آنے لگ گئے ہیں۔ محرم رشتے جو محرم ہے، جیسے بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، ساس ہے، یہ محرم ہے۔ نظر غیر محرم سے بچانا، سب سے محرم سے بھی بچانی ہے۔ حضور کی امتی ہونے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دوں۔ جتنا مجھے دین آتا ہے، جتنے مجھے مسائل آتے ہیں، کم از کم وہ تو میں لوگوں کو بتاؤں۔ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے ساتھ کبھی تعلق نہ رکھو۔ ہمارے یہاں مسجد میں بچوں کو نہیں، کیونکہ بچے شرارت کرتے ہیں مسجدوں میں، اس لیے نہیں آنے دیتے۔ میرے والد صاحب کی پروموشن ہے، اللہ کامیاب کرے۔ سنتوں کو چھوڑنے سے ایک دن فرض بھی چھوڑ دے گا۔ سنتیں لازم پڑھا کرو، نفل بھی سنت بھی کچھ بھی نہ چھوڑا کرو۔ ہاں مسافر کے لیے اجازت ہے۔ اگر نماز میں رکوع کے بعد کمر ٹھیک طرح سیدھی نہیں کرتے، نماز نہیں ہوتی۔ اسلامی بینک سے مراد یہ ہے کہ اس میں اسلامی طریقہ کار کے مطابق بزنس کی جاتی ہے، مضاربت، مشارکت اور مرابحت پر۔ اگر کوئی عالم کہے کہ سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ دونوں کے کہنے میں سچا کون ہے۔ وہ کوئی مثال سمجھا رہے ہوں گے، آپ کو یاد رہ گئی۔ شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں، باقی نکاح تو خیر نہیں ٹوٹتا، لیکن جو صحابہ کا دشمن ہے اس کا جنازہ پڑھنے کا کیا معنی؟ ایک شخص ہے کہتا ہے کہ میں شیعہ تو ہوں لیکن میں صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتا۔ وہ ہمارے پپلی راجن ایک علاقہ ہے، اس میں ایک عالم تھے سید محمد علی شاہ صاحب، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے شیعہ کے خلاف مناظر بھی تھے اور بڑے بہادر آدمی تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت سے کرے۔ مجھے بھی کبھی کبھی وہ اپنے جلسے میں بلاتے تھے، تو وہ ایک شیعہ سے مناظرہ کر رہے تھے، تو ایک شیعہ نے کہا اسے، ایک آدمی نے کہا کہ نہیں، وہ مناظر نے نہیں، کوئی دوسرا آدمی کوئی بھنگ پی کے بیٹھا ہوگا، تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا شاہ جی آپ ہمیشہ غصہ کرتے ہو، دیکھو میں خاندانی شیعہ ہوں لیکن میں نے کبھی صحابہ کو برا نہیں کہا۔ اور نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کتا گونگا ہوتا ہے؟ اور نے کہا کیا ہوگا، مجھے کتا گونگا دکھا دو تو یہ بات بھی میں مان لوں گا۔ اگر کتا گونگا نہیں ہوتا تو شیعہ ضرور گالی دیتا ہے۔ وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ پاکستان میں انعام بات کے آیا، بعد میں کیا چیٹوں کا خطرہ پڑ گیا، ہوٹل میں آ کر صابن لیکس کے ساتھ غسل کیا، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔ صلاۃ تسبیح جائز ہے تو ضرور کیا پوچھنا ہے۔ قضا نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو پڑھ سکتے ہو۔ طواف اور سعی کے دوران نماز یا وضو پر تو بالکل چھوڑ دے، جا کے وضو کر کے پھر نماز میں آئیں۔ بار بار استخارہ کرنے کے باوجود ہمیں کوئی اشارہ نہ ملے، اشارے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، چھوڑ دو، اگر تمہارے ہاتھ میں وہ کام ٹھیک ہے ہو جائے گا، نہیں ہے تو اللہ خود دفع کر دیں گے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے سورۃ النشرہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ ایک اور حیض کی حالت میں مدینہ پاک میں ٹائم کیا مکہ نیت نہیں کیا تو وہ ٹھیک ہے۔ آپ سے ایک بربندم سے محبت کرتے ہیں، طلحہ علیہ السلام کا ہے وعلیہ السلام۔ اگر کسی عالم دین کے بیانات میں سے چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے ایسی باتیں ڈھونڈنا جس سے اس پر اعتراض ہو سکے تو ایسا کرنا جو ہے بہت بڑی بددیانتی ہے، خیانت ہے، اور کسی عالم کے بارے میں برائی کا ارادہ کرنا جو ہے وہ بھی سخت پکڑ کا باعث ہے۔
انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ سنت نہ پڑھو تو وہ کوئی پاگل ہوگا اور کیا؟ سنت نہیں پڑھیں گے تو حضور کا اتباع کیسے ہوگی؟ جنازے کے بعد دعا بدعت ہے، وہی جنازے والی دعا اصل ہے۔ میں مہدیانی مدینے سے احرام باغ کے آئی، عمرہ کیا، بیمار ہو گئی کہ پاکستان چلی گئی، اس کے بیٹے نے دم بھی کیا، عمرہ بھی کیا، ٹھیک ہو گیا۔ سفر میں دو نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، لیکن حنفی مسئلہ کوئی نہیں۔ حنفی کہتے ہیں اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھو، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ کہتے ہیں پھر اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور عصر کو اول وقت میں پڑھو۔ ما استعاذ کا من ہو نبیوں کا محمد ونعوذ بک من شر ما استعاذ من ہو، دونوں ٹھیک ہیں۔ دوسرا عمرہ جدہ جا کر کیا، بال ہی پہلے ہی عمرے میں صاف کیے تھے، چند دن ان کے چھوٹے بال، اس عمرے پر بلیڈ کے بجائے پتہ نہیں کس سے صاف کی، اللہ عالم، مشین سے۔ جب بال ہی نہیں تھے تو مشین کس میں پھیری تم نے؟ بال تو اس طرح سے صاف ہو گئے تھے، مشین کس میں پھیری تم نے؟ مشین سے چمڑا کاٹا تھا یا بال کاٹے تھے؟ دم پڑ گئی، بال نہ ہو اس طرح پھروائیں۔ میں نے عمرے کے دوران بنیان اور انڈرشن پہن رکھی تھی، طواف کیا تو پھر یاد آیا، دم پڑ گئی۔ میرے جانے کے بعد وفاق کے امتحان ہے، اللہ بچوں کو کامیاب کرے۔ ایک قانون ہے فور شیڈول، جس میں علماء پر نعوذ باللہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ بنانے والوں کو ہدایت دے کہ وہ ایسے ظالمانہ قانون نہ بنائیں۔ ڈاکوں کے لیے نہیں ہے، چوروں کے لیے نہیں ہے، بدماشوں کے لیے نہیں ہے، زانی کے لیے نہیں ہے، مولوی کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طواف مکمل کرنے کے بعد حتیم میں 2 نفل پڑھے، پھر مقام کو ٹھیک ہے، بعد میں جتنا پڑھو۔ دوران طواف کعبے پہ نظر نہ ہو، نیچے نظر ہو۔ اگر غار ہیرا اور غار ثور جائیں ٹھیک ہے، جائیں۔ پتھروں کو چومنا بالکل حرام ہے، یا وہاں صلاۃ و سلام پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عمرہ نہیں کرتے، صرف احرام باندھ کے لوگوں کو عمرے کرانے کے پیسے لیتے ہیں۔ اللہ ہدایت سے جھوٹ پر روڑ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرا لڑکا مولوی ہے، 5 سال سے بولنا چھوڑ رکھا ہے۔ اچھا مولوی ہے کہ والدین سے نہیں بولتا، ایسا آدمی تو بدبخت ہوتا ہے، مولوی تو نہیں ہوتا۔ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ ان کے آگے تم اپنا تواضع کے ساتھ رہو، بولتا ہی نہیں۔ بیگ میں زمزم چھپا کے لے جائیں، تم جانا تمہارا کام جانا۔ نماز میں موذی جانور دیکھے گا، خطرہ ہو کہ مجھے ڈس لے گا، سانپ ہے، پھر نماز توڑ دے، اس کو مارے۔ مجاہدین کے بارے میں نظر پڑھنا ہے، جہاد کی ترغیب بالکل جائز ہے۔ حضور پاک نے خود نہیں پڑھی ہے جب خندق کھودی جا رہی تھی۔ میرا کاروبار ہے آٹے والوں کے ساتھ اور گھی والوں کے ساتھ، جن کی رقم ہوتی ہے 8 لاکھ سے 10 لاکھ، جو ہم بل ادا کرتے ہیں 30 دن، وہ ہمیں اور بات دیتا ہے۔ مارکیٹ میں لوگوں رقم دیتے ہیں، جتنی رقم گھر والوں کی ہے مجھے نہیں پتہ کیا نبی چل، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ آپ اپنے مقامی علماء سے پوچھیں۔ پتہ نہیں مائرہ سے ہاں نماز گھر سے سفر بھی ہوتی، جب گھر سے نکل جاؤ سفر تب شروع ہوگا۔ آج مدینے سے مکہ آیا ہوں، میں نے یہاں 15 یا 16 دن ٹھہرنا ہے۔ اب اگر اکیلے نماز تو پوری پڑھیں گے، کیونکہ جب 15 دن ٹھہرنا ہے تو آپ مسافر نہیں ہیں۔
لوگ کہتے ہیں رزق بیوی کے نصیب میں ہے، بالکل غلط ہے۔ دیکھو ایک بات کو سمجھا بھی کرو کچھ، اگر رزق بیوی کے نصیب میں ہے تو جب تک وہ تمہاری بیوی نہیں بنی پھر اس کا رزق کہاں تھا؟ پیسے تم نے خرچ کیے، مہر تم نے دی، تو رزق اس کے نصیب میں ہے۔ اچھا وہ اپنے ماں باپ کے گھر ان کو کتنا پیسے ملتے رہے، اس کی وجہ سے رزق بڑھتا گیا، ان کا نہیں بڑھا، تمہارا کیسے بڑھتا؟ انشاءاللہ کم ہی ہوگا بیوی کے آنے سے۔ داڑھی منڈا آدمی اذان تو دے سکتا ہے، لیکن ایسے آدمی کو مؤذن نہ بنایا کرے جو خلاف سنت چہرہ ہو جاتا۔ طواف کرتے ہی یا صفات دوڑتے لوگوں پر مجھے غصہ آ جاتا ہے، لا حول پڑھا کرو۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھا کرو۔ احرام کی چادر سے اگر غلطی سے ہم نے کوئی دھاگا کھینچ لیا تو دم میں کیوں؟ احرام اسی چادر میں باندھا ہوا تھا کہ اس پر دم پڑ گئی، کیا بے وقوفی کی بات ہے۔ غار سور میں جائیں نوافل پڑھے، حکم کوئی نہیں، موقع ملے پڑھ لے۔ احرام کی حالت میں کوئی بندہ حتیم میں گیا، وہاں نفلیں پڑھ لے، پتہ نہ ہو غلطی سے، کوئی دم نہیں۔ حتیم میں نفل پڑھنے سے دم تھوڑی پڑتی ہے۔ باہر چھوٹی بوتلیں بڑی بوتلیں زمزم کیسے لے جاؤ؟ خود بک کرا دو، کرایہ بھر دو، جتنا پڑ رہی ہے لے جاؤ۔ عمرے کے لیے احرام ہوٹل سے باندھ کے مسجد عائشہ جائیں، بالکل مسجد عائشہ ہوٹل سے باندھ کے جائیں، وہاں باندھے، اس کا کوئی فرق نہیں ہے۔ میری بیٹی بھی ساتھ تھی طائف، لیکن اس کو حیض تھا، اس نے عمرہ نہیں کیا۔ چلو اچھا ہے، اس نے نہیں کیا، آپ نے کیا ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ موبائل میں اگر قرآن حدیث آ جائے، ڈیلیٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ ہمارا میں مدن مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ہوں، ہمارے مدرسے کا کچھ حصہ جو ہے گرا دیا گیا ہے، اللہ ہدایت دے گرانے والوں کو، یا ہو سکتا ہے کہ تم ناجائز قابض ہو، اللہ عالم، و میں نہیں جانتا۔ ہم نے عصر کے بعد طواف کی، عصر کے بعد صفا کی، گنجا کروا دیا، مغرب کے بعد نفل پڑے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرے کی نیت کی، خانہ کعبہ کے آخری چکر میں خلاف کو بوسط یا نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن عمرہ ہو گیا۔ اگر مکے سے جدہ گیا تھا تو جدے سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ ضرور پڑھے نماز کے بعد، لیکن بہتری ہے سورج نکلنے کے بعد۔ بارہ اگر مولانا یوسف لدھیانی صاحب نے لکھا ہے تو ان کا لکھا زیادہ صحیح ہے، تو بہت بڑے محقق تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ میں بیوہ ہوں، ٹیچر بھی ہوں، عدت کے دوران مجبوراً ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے بیٹی، ورنہ شرعاً جائز نہیں ہے، کوشش کرو چھٹی لے لو۔ ہمارے ماموں کی دکان طائف میں ہے، اگر کاروبار کے لیے جاؤ تو پھر آپ پر دم نہیں پڑے گی۔ کالی پگڑی اگر سر پہ باندھی جائے بالکل جائز ہے، حضور پاک نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی ہی پہنی ہے۔ مقتدی ٹوپی پہنتے ہیں، آپ بھی ٹوپی سے بھی نماز جائز ہے، پگڑی ہو تو بہت اچھا ہے، افضل ہے۔ اگر عورت کو مدینے سے آتے ہوئے حیض میں نیت کر سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر مکے میں اتنے دن ہوں کہ پاک ہو کے عمرہ کر سکے، اتنے دن نہ ہوں تو پھر بہتر ہے کہ نیت ہی نہ کرے۔ میری بیوی کو دمہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے پاکستان سے احرام باندھا، مکے میں آ کر حمام کیا تو احرام کھول کے لٹکا دیا، کوئی بات نہیں۔
دوائی کھائی ہوئی تھی، حیض بند تھا، آپ نے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، 12-13 دن کے بعد اگر دوا آئی، اس حیض کی کوئی علامت ہے، وہ حیض نہیں ہے، بیماری ہے۔ اگر عمرے کے پہلے جب آپ نے کندھا نہیں نکالا، بعد میں یاد آیا، کوئی بات نہیں۔ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے قرآن خود پڑھا کرو، کرائے پر نہ پڑھایا کرو۔ چھوٹ جائے رکن کا واجب چھوٹ جائے تو پھر تو دم ہوگا، رکن چھوٹ جائے دوبارہ ہی نہیں ہوگا۔ گانے کی طرز میں حضور کی نعت نہ پڑھا کریں۔ اب آپ عمرہ کسی دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے عمرہ کر لیا، اب وضو کر کے طواف دوہرا دو، ورنہ بالکل نعوذ باللہ بہت بڑی غلطی کی آپ نے۔ کمپنی اپنے ملازمین کو میڈیکل انشورنس دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ لے سکتے ہیں آپ۔ لال مسجد والے اس وقت مشکلات میں، اللہ ان کی مدد کرے۔ بیان کرنے کے لیے بہتر ہے کہ عالم ہو، ورنہ جتنا جانتا ہے وہ بھی بیان کر سکتا ہے۔ غلطی سے شیعہ کا جنازہ پڑھ لیا اور کچھ نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن حضور کی شفاعت ان کے لیے ہوگی جو حضور کی اتباع کرتے ہیں۔ میں یورپ میں جاب کرتی ہوں، یہاں سردیوں میں دو الگ الگ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، وہاں ملا کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں حالات ایسے ہیں، ٹائم ہی نہیں بچتا۔ حالت میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے گر گئے ہیں، مدد کریے، یہ سارے جھوٹے ہیں، بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ حضور کو خواب میں دیکھنے کے لیے درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ میرا آپریشن ہوا ہے، زخم سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی نمازیں ٹھیک ہیں۔ نامعلوم سے بغیر کسی وجہ کے بات نہ کریں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے ملاحہ کر سکتا ہے۔ بہرحال نماز میں اگر خیال ہے کہ میں نے ایک سجدہ کم کیا، خیال ہی ہے نا، یقین ہو تو پھر تو سجدہ کرنا پڑے گا، خیال چھوڑیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ ایک شخص نے اپنی زمین بینک کو دی ہے، وہ کرایہ لے سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ آئندہ بینک کے علاوہ کسی اور ادارے کو دیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله العلي الكريم سبحان رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك عن الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم نبر وجوهنا بنور الإيمان نبر قلوبنا بنور العرفان اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والفلسطينيين والسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين انزل علیہم باسک الذی لا يرد علی القوم المجرمین یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی کمزوریاں بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو
صحیح رشتے نصیب فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، برما میں ہیں، یا اللہ جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کشمیر اور فلسطین پہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان پر اپنا قہر نازل فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی نصرت فرما، یا اللہ مظلوموں کی نصرت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔